اللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین رواہ البخاری ومسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ منازل آخرت یعنی آخرت کی منزلیں، اس کے چار حصے ہم سن چکے۔ آج کی یہ مجلس منازل الآخرہ یعنی آخرت کی منزلوں کی آخری کڑی ہے۔ عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور جس کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اس میں سے ہے جنت اور دوزخ پر ایمان، کہ یہ دونوں چیزیں حق ہیں۔ نیکوکاروں کی زندگی گزارے جانے پر جنت ملے گی، بدکاری کی زندگی گزرنے پر جہنم رسید کیا جائے گا، اس پر ایمان۔ اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھر ابدی ٹھکانہ ہے۔ صلاح والی نیکی والی گزرے گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، کفر و ضلالت کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی اور جہنم رسید کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں جنت اور اس کی نعمتوں اور دوزخ اور اس کی تکلیفوں کا ذکر اتنی کثرت سے کیا گیا ہے کہ اگر ان تمام کو جمع کیا جائے تو مستقل ایک کتاب بن سکتی ہے۔ ایسی احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار جگہ پر جنت کی نعمتوں اور اس کی کیفیت کا تذکرہ ہے، جہنم اور اس کے عذاب سے آگاہ کرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو چیزیں جنت اور جہنم کی بابت قرآن و حدیث میں ملتی ہے، جب تک آدمی جنت میں نہیں جائے گا تب تک، اور جب تک جہنم رسید نہیں کیا جائے گا تب تک ان دونوں ٹھکانوں کو کما حقہ سمجھنا مشکل ہے۔ ایگزیکٹ جنت کیسی ہوگی، جہنم کے عذاب ایک دم کیسے ہوں گے، یہ وہاں پہنچ کر ہی کما حقہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جو قرآن و حدیث میں اس کے تذکرے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کو سن کر بندے میں اعمال کی چاہت بڑھے، وہ نیک اعمال کرنے والا بنے، وہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے والا بنے، اور جہنم کی ہولناکی، اس کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس راستے سے پکڑ کو سن کر بندہ گھبرا جائے، بدکاری کی زندگی کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے۔ اس لیے یہ دونوں جگہ کے تذکرے قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ چنانچہ جنت کی بابت بخاری و مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین،
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرؤوا ان شئتم فلا تعلموا نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خطر یا خیال ہی گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو قرآن شریف کی یہ آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے جو راہ حق میں اپنا محبوب مال خرچ کرنے والے اور راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں، چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی ہے، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسی نعمتیں تیار ہیں بندے کے لیے جنت میں کہ یہاں اس کے تذکرے سنے جا سکتے ہیں، لیکن کیسی ہے جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، کیسی ہے جنت نہ اس کے کما حق تذکرے کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال ہی گزرا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت اور اس کی نعمتیں کیسی ہوگی، اور کیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو اللہ نے کیسی بنایا ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ عربوں کا یہ دستور تھا، یہ معمول تھا کہ وہ جب سفر پر روانہ ہوتے اور کئی گھوڑ سوار ایک ساتھ رہتے تو جہاں کہیں ان کو ٹھہرنا ہوتا، ہر گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو رکاتے ہی وہ جو کوڑا ہوتا ہے جس کو چابک کہتے ہیں، اس چابک کو وہ زمین پر رکھ دیتا، زمین کے جس حصے پر وہ چابک کو رکھ دیتا، اس کوڑے کو رکھ دیتا، وہ جگہ اس کے لیے ایکوار ہو جاتی، اس کے لیے مخصوص ہو جاتی۔ وہ اپنا بستر وہیں بچھا سکتا ہے، وہ اپنا رہنے کا وہی انتظام کر سکتا ہے جتنی دیر وہ وہاں رہنے والا ہے، کوئی اور وہاں عمل دخل نہیں کر سکتا۔ جب وہ چابک جو کوڑا وہاں رکھ دیا گیا، کتنی جگہ ہوتی ہوگی وہ کوڑے اور چابک کے رکھنے کی، بہت چھوٹی سی جگہ۔ تو اس کو مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ ایک کوڑے اور ایک چابک کے رکھنے کی جو جگہ ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ بھی اگر جنت کی مل جائے کسی کو تو دنیا اور معافی ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جنت کی نعمتوں کا اور اس کی سرسبزی اور شادابی کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی راہ میں، راہ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو آسمان و زمین کے درمیان کا تمام حصہ روشن ہو جائے، مہک اور خوشبو سے بھر جائے، اور ان کے سر کی اوڑھنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کے خاتون کی جو اوڑھنی ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر دین کے احیاء کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، چاہے جس راستے سے ہو، چاہے جس راستے سے ہو، اللہ کا دین پہنچ رہا ہے، اس میں بندہ استعمال ہو رہا ہے، تو اب استعمال ہونے کے لیے اسے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، گھر میں موجود بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس چھوڑنے کے جو تھوڑا سا جو اس کو ایک خدشہ ہو رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، اس خدشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ دور فرما رہے ہیں کہ یہ جو خدشہ ہے یہ خدشہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ جس راستے میں نکل رہے ہیں اس سے جو جنت ملنے والی ہے، اس جنت کے اندر جو بیویاں رکھی ہیں، جو حوریں رکھی ہیں، ان حوروں میں سے کوئی ایک حور بھی اگر جھانک لے
تو درمیان کا پورا حصہ ان کی آنکھوں کی روشنی سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے، اور ان کے سر پر جو اوڑھنی جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ ہے جنت اور اس کی نعمتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے درخت لگائے ہیں کہ کوئی گھوڑ سوار اگر صبح اس کے چھاؤں میں، اس کے سائے میں سفر کرے اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے، شام ہونے تک بھی وہ اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں جنت میں۔ اہل جنت کے لیے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اور جب وہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو یہ دیکھیے اللہ کی فیاضی، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک فیقول ہل رضیتم۔ کیا فرما رہے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کی نعمتیں ان پر جب نچھاور کر دی جائے گی، عطا کر دی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب فرمائیں گے، اے جنت کے باسیوں، جنت میں رہنے والوں، اے اہل جنت۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے، خوش تو ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے بندوں سے جنت میں پوچھ رہے ہیں، خوش تو ہو؟ جس اللہ نے جنت دی، اس کی نعمتیں دی، ہمیشہ کے لیے اپنی رضا دیا، وہ اللہ اپنے بندوں سے دریافت فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، خوش تو ہو؟ یعنی جنت کی جو نعمتیں جنت میں تم کو دی گئی ہے اس سے تم راضی تو ہو؟ وہ جنتی بندے عرض کریں گے، اے پروردگار، جب آپ نے ہمیں یہاں سب کچھ نصیب فرما دیا اور اپنی مخلوق کو دنیا میں، دنیا دار کو جو ملتا ہے اس پوری مخلوق سے بہتر چیزیں آپ نے ہم کو عطا فرما دی، آپ کی بخشش اور آپ کے کرم سے جو یہاں ہم کو ملا ہے، جو نعمتیں اور راحتیں ہم کو عطا ہوئی ہیں، ہم کو نصیب ہوئی ہیں، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کو بھی نصیب نہیں تھی، ہم کیوں نہ راضی ہوں، کیوں نہ خوش ہوں؟ جب دنیا میں ہم دیکھ کر آئے ہیں، دنیا میں رہ کر آئے ہیں کہ دنیا کے کتنے بھی بڑے سے بڑا مالدار ہم نے دیکھا، ابزو خبزو پتی بندہ ہم نے دیکھا، لیکن جو نعمتیں جنت میں ہم کو ملی ہے وہ دنیا میں اس کو بھی نہیں ملی تھی، ہم کیوں نہ راضی ہوں، کیوں نہ خوش ہوں؟ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ اور افضل چیز دوں؟ بندے عرض کریں گے، خداوند کیا چیز ہے جو جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی افضل اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم کو اپنی دائمی اور ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے سب سے بڑی وہ نعمت جو بندے کو جنت میں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی کا ابدی ہمیشہ کے لیے پروانہ مل جائے گا، تحفہ مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر کبھی بھی اپنے اس جنتی بندے سے ناراض نہیں ہوں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جو ساری نعمتیں مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی، اس کے بعد بھی ایک چیز جس کی تمنا بندہ کرے گا جنت میں، جس کی آرزو بندے کو رہے گی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دیدار خدا بندی، حق جل مجدہ کا دیدار، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، شادہ ہوں گے، اور وہ اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے۔ اس کے مقابل جو بندے
منکر تھے، مکذب تھے، جھوٹے تھے، ان کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بدنصیب لوگ جو اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، یعنی اس کی زیارت، اس کے دید سے محروم کر دیے جائیں گے، دونوں قسم کے لوگ۔ تو سب سے بڑی جو خوشی بندے کو جنت میں ملے گی وہ اللہ کے دیدار سے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صہیب رومی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ ایک چیز میں تم کو عطا کروں، یعنی جو کچھ تم کو اب تک عطا ہوا ہے اس سے مزید اور اس کے علاوہ چیز عطا کروں، عنایت کروں؟ بندے عرض کریں گے آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، سرخ روئی، خوب روئی ہم کو عطا کی، دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا، اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہم کو نصیب ہو اور ہم اس کی خواہش کریں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکایک حجاب اڑ جائے گا، یعنی ان کی آنکھوں کا پردہ اٹھا دیا جائے گا، پس وہ روح حق جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس دیدار کی نعمت کے مل جانے کے بعد اب کسی اور چیز کی نعمت اور کسی اور چیز کی چاہت رہی نہیں، مکمل ہو گئی جنت کی نعمتیں، مکمل ہو گئی جنت کی نعمتیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات تھی اور 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا جیسے تم آسانی کے ساتھ اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ پا رہے ہو اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے اور اس دیدار میں تمہیں کوئی مشکل، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی جیسے اس کو دیکھنے میں نہیں ہو رہی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت۔ پوری کائنات اور وہ کائنات جو جنت میں ہیں، جنتی بندے ہیں، وہ ایسے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اتنی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ تھی جنت اور اس کی نعمتیں۔ اب دوزخ اور اس کا عذاب، جیسے بتایا گیا کہ یہ جو چیزیں آشکارا کی گئی قرآن و حدیث میں، کما حقہ وہ معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں پہنچنا نہ ہو، ایسے ہی دوزخ کے جو عذاب ہیں آدمی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا اور کما حقہ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کیونکہ یہاں وہ جو دنیا میں دیکھ رہا ہے اس مطابق وہ اندازہ لگا سکتا ہے، جو آنکھوں سے اوجھل چیزیں ہیں اس کا وہ اندازہ کیسے لگا سکتا ہے۔ یہاں اگر سانپ کا ڈھسنا محسوس کرنا ہے تو وہ دنیاوی سانپ کے ڈسنے کو فیل کرے گا، محسوس کرے گا کہ ایسے ہوتا ہے ڈسنا اور یہ ہوتی ہے اس کی تکلیف۔ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ سے وہ جلن کو محسوس کر سکتا ہے اتنی ہی جتنی دنیا کی آگ کی جلن ہے، اس سے آگے کا وہ محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو دکھائی جا رہی چیزیں، بتائی جا رہی چیزیں، اس لیے کہ بندہ سمجھ جائے کہ جب یہاں اتنا خطرناک ہے، یہاں سانپ کا ڈسنا اتنا تکلیف دہ ہے، یہاں پر آگ کا جلنا اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے، تو وہاں کا کیا عالم ہوگا، اور اس کو سوچ کر بندہ نافرمانی والے کاموں سے بچے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیہ، قال فصلت علیہن ب79 جزءا کلہن مثل حرہا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 درجہ ہلکی ہے، 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آگ ہی تو بہت زیادہ خطرناک ہے،
یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کی جلن ہی بہت کافی ہے، پھر جہنم کا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجے کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ آگ میں انگلی ڈالو تو جو جلن ہوگی، اس جلن پر آپ اس کو 70 گنا بڑھاؤ اور اس کا اندازہ لگاؤ کہ کیا ہوگا۔ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کیا وہ جلن ہوگی، کیا وہ تکلیف ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو چپلیں اور جوتے ایسے پہنائے جائے گا جس کے تسمے آگ سے بنے ہوئے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و شرک کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری اور بہت مزے کے ساتھ دنیا میں رہتے رہے، دنیا کی ساری نعمتیں ان کو ملتی رہی، جب وہ جہنم کے ایک جھونکے سے گزارے جائیں گے اور ان کو بلایا جائے گا، جہنم کے ایک جھونکے سے گزار کر بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی راحت دیکھی بھی تھی، کوئی مزے، کوئی خوشی دنیا میں دیکھی بھی تھی؟ وہ کہیں گے کہ قسم اس پاک ذات کی جس نے ہم کو یہاں پہنچایا، بالکل ہم نے کوئی مزہ نہیں دیکھا۔ وہ ساری دنیا کی راحتیں، مزے، عیش و آرام کی زندگی ساری کی ساری بھول جائیں گے ایک جہنم کی جھونکے کی وجہ سے۔ اتنا خطرناک۔ اور ایسے ہی اس جنتی بندے کو کہ جس کو جہنم کے کھڑکی کے پاس سے گزارا جائے گا، جنت کے ایک کھڑکی کے پاس سے گزارا جائے گا، جس نے اپنی دنیاوی زندگی ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور بہت کٹھنائیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے دنیا میں گزاری تھی، اس کو بلایا جائے گا۔ اور کب بلایا جائے گا؟ جنت کی ایک کھڑکی کے ساتھ پاس سے گزارتے ہوئے۔ دنیا میں کوئی دکھ بھی دیکھا تھا، کوئی تکلیف بھی دیکھی تھی، کوئی غم بھی تجھے ملا تھا، وہ اس ایک جھونکے کی بدولت اپنے سارے دکھوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو بھلا چکا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ مجھے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی درد دنیا میں نہیں ملا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ آثار ہیں جنت اور جہنم کے۔ اب کیا ہے وہ چیزیں جس سے بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے اور جہنم سے بچ سکتا ہے؟ تو ایک روایت میں اس کو کور کیا گیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ دوزخ شہوات اور لذت سے گھیر دی گئی ہے اور جنت سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دی گئی ہے۔ دنیا میں بندہ جتنے کچھ گناہ کرتا ہے، اکثر و بیشتر ان گناہ کا تعلق نفسانی خواہش سے ہوتا ہے۔ آدمی کی پل بھر کی راحت، سکون، چین حاصل کرنے کے جذبے سے ہوتا ہے، مزے کے جذبے سے ہوتا ہے، جو اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ یہ کر لے اچھا لگے گا، یہ کر لے مزہ آئے گا، یہ جو بھی گناہ کرے گا۔ تو جہنم کو اس سے ڈھانپ دیا گیا کہ یہ ساری چیزوں کی بدولت بندہ جہنم میں جائے گا، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کی بدولت۔ اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ، کہ جب اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑے گا تو تکلیف ہوگی، خواہشات کے خلاف کرے گا، اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا تو تکلیف ہوگی۔ وہ نہیں کیا جو میں کہہ رہا تھا، نفس کہے گا تو تکلیف ہوگی۔ بندے کو ایک کچھ لمحوں کے لیے لگے گا کہ ایک اچھا موقع تھا، ایک مزے کی چیز آ رہی تھی، دکھ رہی تھی، میں لے سکتا تھا، حاصل کر سکتا تھا، اس سے بچ گیا۔ تھوڑی سی جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف پر جنت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھی دوزخ کی طرح کوئی خوفناک بلا کہ سوتا ہوا اس سے بھاگنے والا ہو، اور نہیں دیکھی میں نے جنت کی کوئی
مرغوب اور محبوب چیز یہ سوتا ہوا اس کو چاہنے والا ہو۔ ایک بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی جان لیوا چیز اس کے پیچھے پڑی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا۔ کیا وہ کہیں سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا وہ نیند لے سکتا ہے، سو سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، نہیں سو سکتا، کیونکہ معلوم ہے اگر میں بیٹھ گیا، میں سو گیا تو وہ جو جان لیوا چیز میرے پیچھے وہ مجھے مار دے گی، ہلاک کر دے گی۔ تو یہی حال ہے جہنم کے کہ جہنم کی چیزیں اس کو ہمیشہ یہ احساس آنا چاہیے دنیاوی زندگی میں کہ میں اگر کوئی ایسی حرکت کر لوں گا تو جہنم رسید کر دیا جاؤں گا۔ اور ایسے ہی جنت کی طلب، ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اگر فلاں جگہ اتنے بجے تک اگر فلاں جگہ میں پہنچوں گا تو مجھے انعام میں اتنی بڑی رقم ملنے والی ہے، تو اس پہنچنے میں جو وقت متعینہ پر اس کو پہنچنا ہے وہ دیر نہیں کرے گا، وہ بیچ میں ٹائم پاس نہیں کرے گا، وہ سو نہیں جائے گا، وقت سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ ایسے ہی جنت کا حال ہے کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ کن اعمال کی بدولت تمہیں جنت ملنی ہے اور کیا اللہ کی وہ رضا والے کام ہیں جن کو کر کے تمہیں جنت ملنی ہے، تو اس کو چین نہیں ملنا چاہیے بغیر ان اعمال کو کیے ہوئے۔ اور دنیاوی زندگی اس نے ٹائم پاس نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلو گزارنی ہے، نہیں، اسے جنت حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ جہنم اور جہنم کے میں جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں احوال پر نظر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے رضا والے اعمال میں ساری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نافرمانی والے وہ سارے کام کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جس کی پاداش میں جہنم رسید کیا جائے گا، ان تمام اعمال کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنے اور دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔